Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Umar Habib and topic of today's discussion is مثانے کی کمزوری اور اس کے علاج. اگر مثانے کی کمزوری اور اس کی اقسام اور اس کی وجوہات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں نے اس کا نیچے لنک موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم مثانے کے وہ تمام ٹریٹمنٹ یا وہ تمام علاج وہ ان کو ڈسکس کریں گے جو عام ہر بندہ گھر پہ بیٹھ کے ان کو اٹیمپٹ کر سکتا ہے, جس سے ان کو بہت ساری تکالیف کا گھر پہ ہی علاج ممکن ہے. مثانے کی علاج کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی پانی کی ایک خاص مناسب مقدار روزانہ کی آپ کی شامل ہو, جس سے 7 سے 8 گلاس 1 سے 2 لیٹر پانی آپ روزانہ پئیں, جس سے آپ کو پیشاب اور مثانے کا کنٹرول آپ کو کرنے میں آسانی ہوگی. بہت زیادہ پانی پینا یا بہت کم پانی پینا, دونوں ہی چیزیں آپ کے مثانے اور آپ کے یورینری سسٹم کو خراب کرتی ہیں. چائے, کافی اور الکوہل کا استعمال کو کم سے کم رکھا جائے. ان کو استعمال آپ کو پیشاب آور ہوتا ہے اور اس سے پیشاب کی تکالیف بڑھ سکتی ہیں. کبھی بھی پیشاب آنے پہ پہلی فرصت میں فوراً پیشاب کرنے مت جائیں, کیونکہ جب پیشاب آتا ہے مثانہ آپ کا جو ہے پہلی آپ کو ارج محسوس ہوتی ہے 350 ml کے اوپر تقریباً, اور اگر آپ پہلی ارج کے اوپر جانا شروع کر دیتے ہیں تو مثانہ اس بات پہ ٹرین ہو جاتا ہے کہ اس نے فوراً اور جلد از جلد پیشاب کرنا ہے. اگر پیشاب آئے اس کو پہلی دفعہ روک لیں اور دوسری دفعہ آنے پہ پھر جا کر پیشاب کریں, تو اس سے آپ کو اپنا مثانے کا کنٹرول بہتر طور پہ مل سکتا ہے. پیشاب کو بیٹھ کر اور بہت اطمینان سے کرنا چاہیے, اور اس میں کھڑے ہونا اور اپنی ٹیکنیک میں ایرر رکھنا یا جلدی کرنے کی کوشش کرنا, یہ تمام تر چیزیں آپ کے مثانے کی انٹرنسک ایکٹیویٹی جو مثانے کی کہنے کی طاقت ہے اس کو خراب کرتی ہے. قبض کو اوائڈ کرنا ہے. قبض اگر ہوگی تو باہر سے مثانے کے اوپر پریشر آتا ہے, جس کی وجہ سے مثانہ بار بار خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ بلیڈر ٹریننگ, مثانے کی ایکسرسائزز. اگر پیشاب کو 10 سے 20 سیکنڈ کے لیے روکا جائے تو وہ پیشاب کرنے کی آپ کی ایبلٹی کو اور آپ کے کنٹرول کو بہتر کرتا ہے. اور اگر آپ پیشاب محسوس کریں اور آپ کو بار بار پیشاب محسوس ہو رہا ہو تو آپ کسی بھی ہارڈ سرفیس کے اوپر بیٹھیں, اپنی ٹانگوں کو کراس کریں اور پیشاب روکنے کی اٹیمپٹ, جیسے پہلے بتایا 10 سے 20 سیکنڈ پیشاب روکنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کا پیشاب کا کنٹرول مزید بہتر ہو جائے گا. جب آپ کو پیشاب بار بار محسوس ہو رہا ہو تو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن ٹیکنیکس جیسے الٹی گنتی گننا, 100 سے 1 تک گنتی گن لیں, یا کسی ایسی بات میں خود کو انوالو کر لیں جس سے آپ کا توجہ پیشاب والے معاملہ سے ہٹ جائے. پھر ریلیکسیشن ٹیکنیکس, مطلب اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا سیکھیں تاکہ آپ کو اپنے پیشاب کے معاملات کے اوپر کنٹرول مزید بہتر ہو جائے. اور پیشاب کرنے کبھی بھاگیے مت. اگر آپ کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو آرام سے پیشاب کرنے جائیں. اس سے آپ اپنے مثانے کو اس بات کے اوپر ٹرین کر رہے ہیں, اس کو اس بات کا عادی بنا رہے ہیں کہ اس کو آرام سے آپ کے مطابق, نہ کہ آپ کو مثانے کے مطابق بلکہ مثانے کو آپ کے مطابق چلنا ہے. اس کے بعد اگر ان تمام چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تو کچھ ادویات ہیں جن کا علاج ممکن ہے. جن لوگوں کو ان تمام چیزوں سے فرق نہ پڑے وہ میڈیسن کے متعلق میرے پاس یا اپنے کسی بھی یورولوجسٹ کے پاس جا کے اس کا علاج کروائیں اور اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کروائیں کہ آخر کس وجہ سے ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے. کئی دفعہ ادویات کے استعمال سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو کئی دفعہ کچھ سرجیکل ٹیکنیک یا کچھ اس طرح اس سے بھی آگے کے اسٹیپ کرنے پڑتے ہیں, جس کے لیے آپ کو اپنے یورولوجسٹ سے ضرور ملنا چاہیے. یہ تمام تر چیزیں آپ کے مثانے کو مضبوط کرنے میں اور آپ کی پریشانی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. اگر آپ کو اس کے بعد بھی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا اپنے مثانے کے متعلق یا پیشاب کے متعلق یا یورولوجی کی کسی بھی اور بیماری کے متعلق کوئی پریشانی ہو تو آپ نیچے دیے گئے میرے نمبر پہ میرے کلینک ایڈریس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.